والإسلام ديني ومحمدا رسول الله اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو عزیزو، بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور بہت سارے مسلمان حسب حیثیت قربانی کرتے بھی ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جن کی حیثیت نہیں ہوتی پھر بھی قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حیثیت والوں میں بہت سارے ایسے ہیں کہ خوب قربانی میں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کی قربانی کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ جب تھوڑے پیسوں سے قربانی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ آج کل کے حساب سے 15-20 ہزار میں قربانی ہو سکتی ہے، اور ایک نارمل جانور 1 لاکھ 1.25 لاکھ تک کا آ سکتا ہے، لیکن 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ روپے خرچ کرنا، اس سے زیادہ خرچ کرنا قربانی میں، تو بجائے اس کے کہ اتنے زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں، اتنے پیسے خرچ کر لیں کہ قربانی بھی ہو جائے اور لوگوں کی مدد بھی ہو جائے۔ ان کا مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ 1-1.5 لاکھ کی قربانی کر لیں، 40-50 ہزار روپے کی قربانی کر لیں، اور باقی جو پیسے بچتے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ ان کا کہنے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ ہے احراق دم، کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خون کا بہانا، جانور کو ذبح کر کے خون کا بہانا، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے یا غریبوں کی مدد کی جائے یا غریبوں کی داد رسی کی جائے، بلکہ قربانی کا مقصد اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خون کا بہانا، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے غریبوں کی بھی مدد ہو جاتی ہے، ایک الگ بات ہے، کیونکہ جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھئی گوشت کو تقسیم کر دیا جائے، اور لوگ کر بھی دیتے ہیں گوشت کو تقسیم۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تقسیم نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگ گوشت کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور تقسیم کرنے میں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگرچہ غریب کی مدد کرنا اس میں مقصود اور مطلوب نہیں ہے، بلکہ جانور کا خون بہانا یہ اصل مقصد ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں احراق دم۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی میں جتنے زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کرنا یہ ناجائز ہوتا تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر پابندی ہوتی، حالانکہ اس پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جتنا آپ خرچ کریں گے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے تو آپ کو لاکھوں روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر 63 جانور اپنے ہاتھ سے جب ذبح کیے، اور 37 جانور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذبح کرائے۔ 100 جانور، اگر مثال کے طور پر ایک جانور 50,000 کا بھی لگائیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 50 لاکھ روپے کی قربانی کی ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے دوستو عزیزو کہ قربانی میں جتنا خرچ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف کا سبب ہوتا یا ناجائز ہوتا یا اللہ کو پسند نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی قربانیاں نہ کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ 1-1.5 لاکھ میں قربانی کر کے باقی پیسے غریبوں میں تقسیم کر دے گا؟ کیا گارنٹی اس بات کی؟ ضروری تھوڑی ہے کہ ایک آدمی پیسے بچا لے اور وہ غریبوں میں تقسیم بھی کر دے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں یعنی یہ پیسہ قربانی میں لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے بچا کر غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں، اگر یہ خود ہوتا تو یہ کیا کرتا؟ کیا یہ ایسا کر لیتا؟ یہ خود بھی یہ سوچے پہلے۔ تو بہرحال پہلی 2 باتیں اصل ہیں کہ جتنا پیسہ خرچ کرے گا اتنا اجر ملے گا، اور احراق دم اللہ کے راستے میں خون بہانا اصل ہے، غریبوں کی مدد کرنا اصل نہیں ہے، اگرچہ اس میں غریبوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ قربانی کے ایام میں اپنے جانوروں کو گلیوں میں روڈوں پر گھماتے ہیں، جس سے ایک
ریاکاری کی صورت سی پیدا ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ دکھاوا کر رہے ہیں تو لوگ یہ بھی آواز اٹھاتے ہیں. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. اس میں دو خرابیاں بظاہر نظر آتی ہیں کہ ایک تو تھوڑی سی ریاکاری کی صورت بن جاتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ راستے تنگ ہو جاتے ہیں، گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے لیے گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ دو صورتیں بظاہر بن جاتی ہیں. اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو مسئلہ نہیں ہے، آپ جانور کو گھمائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ریاکاری بھی نہ ہو اور لوگوں کو تنگی بھی نہ ہو رہی ہو. اس کے علاوہ جو شخص یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ریاکاری ہے، یہ تو ریاکاری انسان یعنی نیت سے اس کا تعلق ہے، اور نیت کا تعلق دل سے، یعنی دل کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے انسان؟ اس لیے دوسرا انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگرچہ ریاکاری غلط ہے، انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، لیکن یہ دوسرا بندہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو گھمانے میں اگر ریاکاری نہ ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ ہو ہمارے گھمانے سے تو مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی علاقے میں قربانی کا ماحول نہیں ہے، لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں، صاحب حیثیت ہے، تو اس نیت سے اگر کوئی شخص گھماتا ہے جانور کو کہ لوگوں کو ترغیب ہو جائے تاکہ وہ بھی دیکھ کر قربانی کرنے پر آمادہ ہو جائیں، ان کے دل میں بھی قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. اس نیت سے بھی انسان گھما سکتا ہے. اور اگر اس نیت سے گھما رہا ہے کہ جانور مستقل کھڑا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، چلنے پھرنے کی اس کو نوبت نہیں آتی، چلو تھوڑا سا جانور کو گھمایا جائے، پھرایا جائے تاکہ اس کی صحت اچھی ہو جائے، تو بھی گھما سکتا ہے. بہرحال ریاکاری سے بھی بچنا ہے اور ہمارے گھمانے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. اور اگر پھر بھی تکلیف پہنچ رہی ہے تو لوگوں سے گزارش ہے کہ بھئی کوشش کریں کہ اللہ کے لیے درگزر کریں. تو ایسا ہی ہوتا ہے، جو مخلص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بات کو درگزر کر دیتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات کو دل میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب موقع ہوتا ہے تو وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. بہرحال یہ چیز یعنی لوگوں کو تکلیف دینا مناسب نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے گھروں میں جانور باندھنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ باہر گلیوں میں جانور باندھ دیتے ہیں. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ حفاظت کے پیش نظر راستہ بھی بند کر دیتے ہیں. تو جانور کو چاہے آپ گھر کے اندر باندھیں یا باہر باندھیں، راستہ بند کرنے کی اجازت نہیں. راستے کا تعلق عوام الناس سے، جانور آپ کا ہے، گھر آپ کا ہے، راستہ آپ کا نہیں ہے. لہذا اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے جانور کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دیں، راستے کو بند کریں. یہ مناسب نہیں. اپنے جانور کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، اس سے بچنا ہے. اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو قربانی اس طریقے سے کریں جس طریقے سے اللہ کو پسند ہو، کہ ہماری قربانی کی وجہ سے لوگ پریشان نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. جہاں آپ نے پیسوں کی قربانی دی ہے اور بقرعید کے دن آپ جانور کی قربانی دیں گے، آپ تھوڑی سی اپنے گھر کی کسی کمرے کی، کسی کونے کی، کسی صحن کی قربانی دے کر جانور کو اگر ہو سکے تو اندر باندھ دیں. لیکن بہت سارے لوگ مجبور ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں واقعی میں جگہ نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے جانور کو باہر باندھیں، اس میں صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں، اور آپ کے جانور کی وجہ سے راستہ تنگ نہ ہو، لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی نہ ہو، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ باندھ لیں جانور، مسئلہ نہیں، لیکن اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ کے جانور کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. اور اگر تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کی قربانی پر اس کا اثر پڑے گا. تو جہاں آپ نے پیسوں کی قربانی دی ہے، جانور کی بھی قربانی دیں گے بقرعید کے دن، ساتھ ساتھ تھوڑی سی اگر آپ اور بھی قربانی دے دیں کہ اگر آپ کے گھر میں اس کا اہتمام ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو، آپ کے جانور کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ کی قربانی ایسے ہو جیسے اللہ چاہتا ہے، ایسی قربانی ہو. قربانی کی صفات کے ساتھ ہو، اس کے آپ کوشش کریں. تو دوستو عزیزو، یہ تین باتیں تھیں کہ آپ کے جانور کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نمبر 2 ریاکاری بھی نہ ہو، نمبر 3 حسب حیثیت جتنا ہو سکے آپ خرچ کریں. لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے گا. ہاں یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ جانور کا گوشت ایسے لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیں کہ جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی. کوشش اس بات کی کریں. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کس نے گوشت دیا ہے، گوشت کے بدلے میں گوشت. یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بلکہ یہ دیکھیں
کہ کس کے گھر میں قربانی نہیں، کون ضرورت مند ہے، کون مستحق ہے، اور اگر رشتہ دار بھی ہو تو اور اچھی بات ہے۔ اس کو نہ دیکھا جائے کہ ہمیں کس نے گوشت دیا ہے، ہم اس کو گوشت دیں گے، جس نے ہمیں دیا ہوگا اس کو ہم گوشت دیں گے، ایسا نہ ہو، یہ نہ سوچیں، یہ نیت نہ کریں۔ اگر اتفاقی طور پر ایسا ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنے جانور کا گوشت ایسے لوگوں کے گھروں میں پہنچائیں کہ جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ہے، تھوڑی سی مشقت ہوگی، لیکن اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اللہ کے ہاں آپ کا ایک مقام بن جائے گا، آپ کو ایک مقام حاصل ہو جائے گا۔ ہر عمل سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں ہم اس عمل کو ہم ایسا کریں جیسا اللہ چاہتا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، جس کا دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ دوسروں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں، آپ دوسروں کی قربانی کے درست ہونے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔